بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجت کی اقسام کے بارے میں آج ہم یہ تیسرا پارٹ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ گزشتہ پارٹس میں نے آپ کو رجت کی مختلف اقسام کے بارے میں بتایا، آج آپ کو ایک اور قسم رجت کی اس کے بارے میں کچھ معلومات دیتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کل ایسا دور ہے کہ نوجوان طبقہ، نوجوان لڑکے لڑکیاں اکثر محبت کے جنون میں مبتلا ہیں۔ فحش ڈراموں، فحش فلموں اور سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی فحش جو ہے وہ پروگراموں کی وجہ سے، گانوں کی وجہ سے اکثر نوجوان طبقہ اس موذی مرض میں مبتلا ہے، اور کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی چکر میں غلط راستوں پہ نکل پڑتے ہیں، اور پھر کسی ایسے عاملین کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ان کی مرضی کا کام ان کو کر کے دے تاکہ ان کا آپس میں ملن ہو جائے۔ تو کئی اس چکر کے اندر ورد و وظائف کے اندر بھی لگ جاتے ہیں۔ عاملین ان کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ پڑھو تمہارا رشتہ اس جگہ ہو جائے گا، یا یہ شخص تمہارا ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس کا ناجائز استعمال بھی کرتے ہیں کہ ان کی نیت یہ شادی نہیں ہوتی ہے، صرف ایک جنسی تعلقات قائم کرنا ہوتا ہے، کسی کو بس اپنا بنا لینا، اپنے کہنے میں کرنا اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بڑھانا، ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ اکثر جو ہوتا ہے رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی وظائف اسماء الحسنہ میں سے یا قرآن پاک میں سے کوئی آیت یا کوئی سورت، یا پھر علم الجفر سے، علم الحروف سے یا علم النقوش سے کوئی بھی نقش یا کوئی جفری عمل کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کا کام ہو جائے۔ بظاہر تو ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بھائی کون سا کالا علم کر رہے ہیں، ہم تو ایک نوری علم کر رہے ہیں، اس سے کون سا کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کی جاہلانہ سوچ ہوتی ہے۔ تو دوستو، ان میں اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی رجت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی رجت کس طرح ہوتی ہے کہ ایسے بندے کے اندر جو غلط مقاصد کے لیے کوئی بھی قرآنی یا نوری عمل یا جفری عمل یا علم العادات کے حساب سے، علم النقوش کے حساب سے کوئی بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے اندر جو ہے شہوت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، شہوت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ شیطان اس پہ حاوی ہوتا جاتا ہے اور وہ پھر شیطانی کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان پہ جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو ایسے اکثر جو ہے عاشقان نامراد جو ہوتے ہیں وہ سفلیت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی یہ تو نوری عمل سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، چلو اب یہ شیطان ان سے کھیل رہا ہوتا ہے، ان کو اپنی چالوں میں چلا رہا ہوتا ہے، اپنی انگلیوں میں نچا رہا ہوتا ہے، چلو بھائی کسی سفلی عامل یا جادوگر سے، کسی غیر مسلم سے جو ہے یہ کام کرواتے ہیں۔ اور پھر سونے پہ سہاگے کا کام یہ ہے کہ آج کل تو اشتہار ہیں سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں، 3 دن میں کام، ڈھایا کا عمل، محبوب آپ کے قدموں میں، ایسے لوگوں سے رابطہ بھی کر لیتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی جو ہے وہ سفلی بن جاتے ہیں۔ اب ان کا کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ جب واش روم میں جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں دینی خیالات ہیں، یا وہ جو وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وہاں پہ ان کی زبان پہ خود بخود یا ان کے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، واش روم میں انہیں دینی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اکثر وہ ناپاک رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اکثر اطلاع ہوتے ہیں
ناپاک رہتے ہیں، ان کی جنسی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، نفسانی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، اور پھر شروعات ہوتی ہے بد نظری سے، پھر اس کے بعد یہ وہ بدکاری کے اندر بھی اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ آگے چلتے چلتے یہ لوگ وہ ایک مکمل شیطانی روپ میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کے ہر کام میں شیطانیت، انسانوں سے نفرت، انا پرستی، شہوت، غصہ، غضب، یہ ان کی طبیعت میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دوسرے انسانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسانیت سے باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آخر کار اگر ان کا کوئی علاج نہیں ہو، کسی ولی کامل کی نظر نہ ہو، کسی کی دعا شامل حال نہ ہو، تو ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اپنا ایمان بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ اکثر ایسے بھی آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، اور وہ مذہب سے آزادی وہ کسی وقت میں وہ بہت مذہبی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس مسئلے سے گزرتے ہیں تو وہ آزادی پسند ہو جاتے ہیں، اور وہ بدکاری کو اپنا حقوق، اپنا رائٹس سمجھتے ہیں، اور جنسی تعلقات قائم کرنا اپنے رائٹس سمجھتے ہیں، اور پھر اس راستے میں آنے والی کوئی بھی رکاوٹ وہ برداشت نہیں کرتے، اس دنیا سے وہ کٹ کے رہ جاتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے جن کے اندر اس رجت سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر اپنے محرمات کا خیال بھی نہیں رہتا، ان کے بارے میں بھی شہوت والے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہر مسلمان کو ایسی رجتوں، ایسی پریشانیوں، ایسی وہ شیطانی کیفیات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو یا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل ہے کہ سب سے پہلے وہ نماز کی پابندی کرے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اس قسم کی رجت ہوتی ہے اکثر مذہب سے آزادی چاہتے ہیں، اور ان کو خود کو یہ سب کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کا، اپنی روح کا خود بیڑا غرق کیا ہے، اور اب اس کو سنوارنا بھی خود ہی پڑے گا انہیں۔ تو کسی ولی کامل سے بیعت کریں، کسی اچھے ماحول سے وابستہ ہوں، نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد لاحول شریف کی کثرت رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تاکہ جس روح کو انہوں نے شیطانی کاموں سے کمزور کر دیا تو اس روح کو طاقت ملے، اور وہ اس شیطان پہ غلبہ کرے، اس شیطان کو پست کرے جو ان کے اندر حاوی ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمانوں کو اچھے راستے پہ چلنے اور قرآن پاک کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔